الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم قرآن مجید کی آیت نمبر 65 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 64 تک پڑھ لیا تھا، اور الحمدللہ یہ ہمارا قرآن کلاس کا 16 نمبر لیکچر ہے، 16 نمبر۔ اس سے پہلے 15 لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے ٹائٹل کے ساتھ، تھم نیل کے ساتھ یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔ تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے آیت نمبر 65 سے۔ تو یہ سورۃ البقرہ چل رہی ہے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ بہت دلچسپ مضمون ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ یہودیوں نے کیا کیا طریقے اپلائی کیے کہ جب انہیں کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر انہوں نے وہاں پر کیا کیا ہیلے بہانے تلاش کیے۔ پھر اسی میں آئے گا کہ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کے ذہن سے اسے گزار دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اب کیا موضوع شروع ہونے والا ہے۔ اور ہفتے کے دن کا ذکر بھی اس میں کیا گیا، جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ کس طرح انہوں نے بے ہفتے کے دن کی جو حرمت تھی اسے پامال کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ اور دوسرا، قتل جو شخص ہوا تھا اس کے مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر اس کے مقتول کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح پتہ لگایا اور اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یہودیوں کے متعلق ہی، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کیا، ان سے وعدے لیے، ان پر کیا نعمتیں کی، انعامات کی، من و سلوہ جیسی نعمتیں ان کے اوپر کی۔ اور سب سے بڑی نعمت پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فرعون کی غلامی سے انہیں آزاد کر دیا۔ تو اب ہم بغیر آپ کا وقت ضائع کیے آیت کو شروع کرتے ہیں۔ بہت دھیان سے سننے والا مضمون ہے، بہت دلچسپ آیات ہیں یہ ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں اس چیز کا تو علم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتہ کے دن کی بے حرمتی کی، یعنی ہفتہ کے دن کے متعلق، ہفتہ کے دن کے بارے میں بہت سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کا علم ہے کہ جو ہفتہ کے دن کے متعلق حد سے بڑھ گئے تھے۔ اب یہ آیات غور سے سنیے گا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادًا خَاسِئِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کام کاج کوئی نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ یہ بھی ان کی فرمائش پر ہی تھا، دن مقرر کیا گیا ہفتے کا۔ تو یہ جو واقعہ سبت ہے، ہفتے کے دن جو یہودیوں کو حکم دیا گیا، یہ نسل در نسل بھی چلتا آ رہا ہے۔ پھر تورات اور انجیل کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک واقعہ چلتا آ رہا تھا
اور تورات انجیل کے اندر بھی موجود تھا. تو اسی لیے یہاں پر صرف ٹچ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے متعلق حد سے بڑھ گئے, صرف ایک ٹچ دیا. لیکن جب ہم آگے تھوڑا سا چلیں گے, یعنی سورہ اعراف تک, یہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی 2 نمبر سورت ہے, سورہ اعراف قرآن مجید کی 7 نمبر سورت ہے. جب ہم سورۃ اعراف تک جائیں گے تو وہاں پر بھی اس واقعے کو تھوڑا سا مزید بڑھا کر بیان کیا گیا. تو میں نے بھی سوچا کہ بجائے یہاں پر اسے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے, کیونکہ اس میں بہت سی روایات ایسی ہیں کہ ایک مفسر نے کچھ لکھا ہے, ایک دوسرے مفسر نے پھر اس بات کو مزید رنگ دیے اور بڑھا چڑھا کر لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ اسے سورہ اعراف کے اندر وہیں پر ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ٹچ دیا, تو سورہ اعراف میں بھی یہ واقعہ آگے چل کے بیان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اب تم ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرو گے, صرف اللہ کی عبادت کرو گے. یہ سارے بنی اسرائیل کے متعلق نہیں کہا جا رہا, صرف ایک گروہ ایسا تھا, لوگ وہ ایسے تھے, ایک جماعت ایسی تھی جو مچھلیوں کا شکار کر کے اپنا روزگار چلایا کرتے. اللہ نے انہیں حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا اور صرف اللہ کی عبادت کرنی. ان لوگوں نے ایسا کیا کہ کچھ دن تو اللہ کے حکم کو وہ مانتے رہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایک حکم کو نازل کرتا ہے, یعنی ایک شخص اس حکم کو پڑھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, جان لیتا ہے, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک آزمائش بھی بھیجتا ہے کہ جو میں نے اسے حکم دیا ہے اب یہ اسے سمجھ گیا ہے, جان گیا ہے کہ اب یہ اس حکم کو پامال تو نہیں کرتا, اس کی لاج رکھتا ہے, میرے حکم کی لاج رکھتا ہے کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے اس پر آزمائش بھیجتا ہے. جس طرح میں بار بار یہی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے بار بار اس چیز کو آبزرو کیا ہے, یہاں پر سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, اور ہمیں پختہ یقین بھی ہے کہ نماز کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزماتا ہے. نماز کے وقت ہمیں وہ کام یاد آ جاتا ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں نماز کے وقت گراہک جو ہے وہ زیادہ ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے انہیں بھی آزمایا. کچھ دن انہوں نے دیکھا کہ ہفتہ کے دن ٹھیک ہے وہ کاروبار نہیں کر رہے تھے, کاروبار ان کے بند پڑے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے, لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ہفتہ کے دن جو ہے وہ سمندر کے اوپر مچھلیاں اتنی زیادہ آ رہی ہیں, بلکہ مچھلیاں کود کود کر نکل رہی ہیں سمندر کے اندر سے. یعنی جیسے انہیں لالچ نہیں دیا جا رہا. عام دنوں میں اتنی زیادہ مچھلیاں نہیں آیا کرتی تھی, اور ہفتہ کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آیا کرتی کہ ان کے دل میں لالچ پیدا ہو. اللہ انہیں آزمانا چاہ رہا. اب ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑی تو نہیں, لیکن نا انہوں نے سمندر کے ارد گرد سائڈوں پہ کچھ ایسے نالے بنا دیے کہ مچھلیاں جب ان کے اندر آتی نالوں کے اندر تو وہاں پر پھنس جاتی, نکل نہیں سکتی تھی. پھر وہ دوسرے دن اتوار کے دن ان مچھلیوں کو جا کر پکڑ لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر ایسا غصہ اور غضب اللہ تعالیٰ کو ان پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادًا خَاسِئِينَ, کہ ہم نے حکم دیا کہ اب تم ذلیل بندر بن جاؤ. اب سمجھ آئیے آپ کو یہ بات. جب ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا, ہمارے لیے کون سا دن مقرر ہے جس کا قرآن میں آ گیا؟ یعنی بھائی نے صحیح جواب دیا کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے ایک کہہ لو کہ حدیث کے اندر بھی فضیلت آئی ہے, پھر قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ کے اندر. تو ضروری ہے کہ وہ آیت یہاں پر آپ کے سامنے پڑھوں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے شاید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, کہ جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو, دوڑو,
रुल भई और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तर्क कर दो। वाज़ेह हुक्म है, किसी किस्म की कोई तावील नहीं हो सकती कि जब जुमा के लिए अज़ान कह दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो। लेकिन मैं इस चीज को हर जुमे देखता हूं कि लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जुमे का कुरान में कोई हुक्म है, जुमे का हदीस के अंदर कोई हुक्म है। सुनन निसाई के अंदर हदीस है कि जो शख्स तीन या चार जुमे सुस्ती की वजह से छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। और फिर इसकी फजीलत है, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करे, खुशबू लगाए, अपनी अजाफी सफाई करे बालों की, तो उसके बाद खुशबू लगाए या तेल वगैरह लगा ले, उसके बाद मस्जिद तक जाए और जो अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में नमाज लिखी है वो वहाँ पर जाकर पढ़े, और दो लोगों को दरमियान से ना काटे, यानी किसी का कंधा फलांग कर आगे जाने की कोशिश ना करे, बल्कि जहाँ पर उसे जगह मिले वहीं पर बैठ जाए। इसके बाद जब इमाम खुतबा के लिए खड़ा हो तो बहुत ध्यान से बगैर बात किए उसके खुतबे को सुने, तो फिर अल्लाह ताला एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उसके माफ फरमा देता है। ये जुमे की फजीलत है। फिर एक और हदीस है सही बुखारी के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें जो हैं, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के जो दरमियान गुनाह होता है अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं, अगर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना किया जाए। और जोहर से असर तक की नमाज के दरमियान जो गुनाह हुए वो माफ हो गए, असर से मगरिब तक के दरमियान के गुनाह, और मगरिब से इशा तक के दरमियान के गुनाह, और इशा से सुबह फजर तक की नमाज के दरमियान के गुनाह अल्लाह ताला उन नमाज पढ़ने की बरकत से माफ कर देते हैं, अगर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना किया जाए। कबीरा गुनाह कौन से? शिर्क, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को नाहक कत्ल करना, ज़िना करना। इसके अलावा भी कबीरा गुनाह को आप डिफाइन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, लेकिन ये चोटी के गुनाह हैं जिन्हें कबीरा गुनाह कहा गया। तो अगर इन गुनाहों का या इसके अलावा जो बड़े गुनाह हैं उनका इर्तिकाब ना किया जाए तो फिर अल्लाह ताला एक जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक के भी गुनाह माफ फरमा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सगीरा गुनाह का जिक्र होता है, ये पहले भी बात हो चुकी है। जो कबीरा गुनाह है वो तो तौबा से ही माफ होंगे, वो तो आपको सच्चे दिल से तौबा ही करनी होगी। अल्लाह ताला फिर तौबा की बरकत से उन गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब तुम जो है वो जलील बंदर बन जाओ। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, अल्लाह ताला ने इस वाकया के जरिए मौजूदा लोगों के लिए इस वाकया को इबरत बना दिया, वमा खल्फहा, और आने वाले लोगों के लिए भी, व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, और परहेजगारों के लिए भी इसमें नसीहत है। अब बहुत जबरदस्त मजमून स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से सुनने वाला मजमून। थोड़ा सा यानी मजाहिया तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको शायद हंसी आ जाए, क्योंकि जो बनी इसराइल थी उनकी हरकतें कुछ ऐसी हुआ करती थी। व इस क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब अल्लाह ताला ने, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें एक गाय ज़बह करने का। क़ालू, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ौला अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहलों में से हो जाऊं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह का हुक्म उन्हें दे रहे कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है, जाहिर बात है वो अल्लाह के पैगंबर थे, कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है कि गाय ज़बह करो।
اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. حالانکہ ایسا انہیں کہنا نہیں چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قال اعوذ باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. میں کیوں مذاق کروں گا؟ اللہ کے حکم، جب اللہ کا حکم آ جائے کہ میں اللہ کے حکم کو بنیاد بنا کر تم سے مذاق کروں گا؟ یعنی میں یہ مذاق کروں گا کہ اللہ کا یہ حکم آیا. اور ظاہری بات ہے گائے ذبح کرنے کے جو اصل مقصد تھا کہ مقتول کا پتہ چلے، اور ایک ایسا سنگین جرم جو ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ایک قاتل کا ہمیں پتہ چلانا ہے. تو اتنے سنجیدہ جرم کے مقابلہ پر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے اچھا یہ ایک بات ہو گئی. پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمیں پوچھ کر بتائیے یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، کس قسم کی گائے ہو. یعنی آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ گائے ذبح کرو تو چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیں، یہ چاہیے تھا نا. اب انہوں نے خود سوال پیدا کیا یہاں پر کہ وہ گائے کیسی ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ نہ زیادہ عمر کی ہونی چاہیے اور نہ بہت کم عمر کی، اوان بین ذالک، بلکہ وہ درمیانی عمر کی گائے ہو، یعنی بالکل جوان. فافعلوا ما تؤمرون، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو. پہلی بات میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی فافعلوا ما تؤمرون کہ جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو. اب یہ کہنا پڑ گیا کیونکہ انہوں نے سوال پیدا کر دیے. اب جتنے وہ سوال پوچھتے جا رہے ہیں وہ خود ہی پھنستے جا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے گائے پرستی کو جائز قرار دے لیا تھا. وہ گائے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے. تو یہاں پر گائے ذبح کرنے کا حکم اسی بنیاد کو جو ان کے مائنڈ میں بن چکی تھی ختم کرنے کے لیے دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو. چاہیے تھا کوئی بھی گائے ذبح کر لے. اب وہ بھی متذبذب تھے، پریشان تھے کہ گائے کو تو ہم جو ہے وہ مشکل کشا مانتے ہیں، وہ تو ہماری فریاد سنتی ہے، وہ تو ہماری مصیبتیں دور کرتی ہے، تو ہم اسے نا کسی طرح بنا معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں گائے جو ہے وہ ذبح نہ کرنی پڑ جائے. رفع دفع کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے بھی ایسی ہوتا ہے جب ہمیں ایک بات سمجھ آ جاتی ہے اور ہمیں اس میں کوئی نقصان یا کوئی مفاد یا کوئی اور بات کا مسئلہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہم بھی اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اونٹ پٹانگ قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. اچھا آگے سنیے. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے دعا کیجیے، پوچھ کر بتائیے یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ماشاءاللہ، کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا زرد ہونا چاہیے، یعنی لال رنگ کی گائے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو اور پریشان ہو گئی کہ یہ ساری علامات جو ہیں یہ تو اسی گائے کی طرف جا رہی ہیں جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تو چاہیے تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑ دے ذبح کر دیتے، لیکن جتنے انہوں نے سوالات کیے وہ اتنے زیادہ پھنستے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ جو بھی اسے دیکھے وہ گائے اسے خوش کر دے، یعنی ایسی حسین گائے ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے. اچھا اب آگے آتے ہیں. آگے پھر انہوں نے سوال کیا قالوا ادع لنا ربک، کہ موسیٰ ہمیں اپنے رب سے پوچھ کر بتائیے، دعا کیجئے یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں تو یہاں پر ملتی جلتی گائیں بہت سی نظر آ رہی ہیں، ہم تو بہت سی گائیں دیکھتے ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ہمیں ذرا نا مزید ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہیں.
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. یعنی انہوں نے دیکھے کتنے سوالات پیچھے کیے، یہاں پر ان کے منہ سے نکل گیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے. اگر وہ یہ بات نہ کہتے، انشاءاللہ نہ کہتے، تو شاید وہ گائے کو ذبح نہ ہی کرتے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں کسی نہ کسی طریقے پر جس طرح پہلے ہوتے رہے گرفتار ہو جاتے. لیکن ان کے منہ سے نکل گیا یا کیا معاملہ بنا، ان کے منہ سے انشاءاللہ نکل گیا کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہوں گے. تو اب اللہ کا نام چونکہ درمیان میں آ گیا تو پھر قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کھیتوں میں ہل چلانے والی نہ ہو، لاڈلی قسم کی گائے ہو. جیسے ہمارے کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوتا لاڈلا کہ ہم اس سے کوئی کام نہیں کروا رہے ہوتے بلکہ اس کی خواہشات بھی دوسرے بچوں سے زیادہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کا خیال بھی باقی بچوں سے زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو کھیتوں میں ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقل الحرث، اور نہ وہ پانی کھیتوں کو دیتی ہو. کنویں سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے گائے کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا، نہ وہ پانی دینے والی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور نہ بے عیب ہو، بے داغ ہو، کسی قسم کا اس میں داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ہم پر حق کو واضح کر دیا. چلے شکر ہے وہ یہاں پر آ گئی، یہ بات تو مان گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم پر حق جو ہے وہ واضح کر دیا، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما قادوا يفعلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھیان سے سنیے، وما قادوا يفعلون، ہمیں وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے گائے کو ذبح تو کر دیا، لیکن وما قادوا يفعلون، کہ وہ ہمیں ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے کہ وہ ایسا کریں گے. جس طرح کے ہیلے بہانے وہ تلاش کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اینڈ میں فرما دیا کہ وہ امید نہیں تھی کہ ایسا کریں، لیکن انہوں نے چلے مجبوراً گائے کو ذبح کر دی. چلے آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی واقعہ گائے کا بھی سنا دوں کہ بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کا ناحق قتل ہو گیا، تو اس کے جو قاتل تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ قاتل کون ہے. تو ان میں اختلاف بھی ہوا اس معاملے میں. پھر اگر آپ روایات میں چلے جائیں گے تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہی کسی رشتہ دار کو قتل کیا اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی جائیداد ہے، میں اس کی جائیداد ہڑپ کر لوں گا کیونکہ میرے حصے میں یہ آ رہی ہے ساری. اس کے بعد اس نے قتل کر کے جو تھا یہود بنی اسرائیل کی بستی کی طرف پھینک دیا تاکہ الزام ان کے اوپر آ جائے. تو پھر اسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ جو مرا ہوا شخص ہے، مقتول ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ. وہ اٹھے گا اور اٹھ کے اپنے قاتل کا بتا دے گا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو پورا کیا. نمبر ایک کہ ایک تو جو گائے کی محبت تھی بنی اسرائیل کے دل میں، وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ایک تو وہ نکالنا مقصود تھا. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. اور آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے سامنے مردہ زندہ ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا اور وہ پھر مر جائے، تو دیکھنے والا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے زندہ کر سکتا ہے تو مجھے بھی قیامت کے دن زندہ کر ہی لے گا، تو مجھے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ تمام جو معجزات تھے، نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح پوری کی اور یہودیوں نے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، اب اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَعْتُمْ فِيهَا، اور پھر تمہارے درمیان اختلاف بھی ہو گیا،
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کو ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس قتل کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ حکمتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. وَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ مردے کو اس طرح زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا، اور اللہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بات کو سمجھو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات کو سمجھو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت نشانی کھول کر بیان کی. اس سے زیادہ اور اللہ کیا کھولتا کہ مرا ہوا شخص خود ہی اٹھ کر بتا دے کہ مجھے کس نے مارا. یہ چھوٹی موٹی نشانی تھی، چھوٹا معجزہ تھا کہ ایک مرا ہوا شخص خود ہی بیان کر دے کہ مجھے کس نے قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی واقعی ان پر کھولی. اب جو ہے اگلی آیات جو ہے بہت زبردست آیت ہے. ثم قصص قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فیہا کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں. او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. یہ سارے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے پیچھے، اس کے بعد دیکھیں اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں ثم قصص قلوبکم من بعد ذلک، کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا. فہی کالحجارہ، جیسے گویا وہ پتھر ہیں، یعنی دل ایسے سخت ہوئے گویا وہ پتھر ہیں. او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. نرم دل کی تو یہ نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ درگزر کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، لوگوں کی مشکلات کو سمجھتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، فریب کاری نہیں کرتا. لیکن سخت دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. سخت دل جو ہے وہ تو بس یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر بس میں ہی ہوں، بس میں ہی ہوں. یہ جملہ بہت جامع اور اپنے اندر بہت گہری صلاحیت رکھتا ہے کہ میں ہی ہوں، یعنی بس سارا کچھ، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میں جو بھی کر لوں کوئی مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. اور بس ایک انسان کے اوپر یہ دور آتا ہے، زمانہ آتا ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ کسی کو ہدایت دے دے. تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بعض پتھر بھی تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یعنی اللہ نے کہا کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، تمہارا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّاقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یعنی پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف، اور پتھروں کے اندر بھی اتنی نرمی ہے کہ وہ پھٹ جائے اور ان کے اندر سے پانی بہہ نکلے. مقصود اللہ کا یہ ہے کہ تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ. مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. حالانکہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سمجھنے جاننے کے بعد بھی اسے بدل دیتے ہیں. یعنی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان لیں تمہارے ساتھ مل جائیں. ان میں تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کی بات کو جاننے سمجھنے کے باوجود اس کو بدل نہیں ڈالتے ہیں. یعنی یہ علماء یہود کی بات ہو رہی یہاں آج کے دور کے آپ لوگوں کو لگا لیں. آج بھی دیکھیں لوگ اسی طرح کر رہے ہیں. بے شک وہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے, لیکن عملی طور پر لوگوں نے دیکھیں کس طرح باتوں میں لوگوں نے کس طرح دین کو بدل دیا. تو علماء کرام جو ہے, میں کل ایک مسجد کے اندر میں نے نماز پڑھی, وہاں سے ایک عام مقتدی نے امام صاحب سے کوئی سوال پوچھا, پتہ نہیں کیا سوال تھا, مجھے صحیح سے سنائی نہیں دیا. تو اس نے کہا یہ مکروہ ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار اس امام کو چاہیے تھا کہ وہ بات کو ذرا واضح کرتا, دلائل لے کر آتا کہ اس بنیاد پر یہ مکروہ ہے. صرف اپنا روب رکھنے کے لیے, اپنی ٹھاٹھ جمانے کے لیے یہ لوگ الٹے سیدھے فتوے جو ان کی زبان پر آ گئے انہوں نے وہ جاری کر دیے. یعنی کچھ سمجھتے نہیں ہیں یہ دین کے معاملے کو, کہ دین کے معاملے ہم کیا فتویٰ دینے جا رہے ہیں, ہم نے کیا بیان کرنا ہے, لوگوں کو کیا کہنا ہے. بس کسی نے کوئی سوال پوچھا, مکروہ ہے, حرام ہے, حلال ہے, فلاں فلاں فلاں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں ایمان والوں کے پاس, قالوا آمنا, تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب آپس میں ملتے ہیں, قالوا, تو کہتے ہیں, أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دی ہے تم کیوں اسے بیان کرتے ہو ان لوگوں کے سامنے. یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دی ہے, یعنی تورات کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے, تو یہ بات اللہ نے تمہارے اوپر واضح کی, تم کیوں ان کے سامنے بیان کرتے ہو. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ, کہ وہ اس سے قیامت والے دن تمہارے خلاف اللہ کے سامنے نہ پیش کر دیں, تو اسے چھپاؤ. یہ علماء یہود جو تھے وہ جب عام لوگ مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کے منہ سے نکل آتا تھا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تو تورات میں موجود ہے, تو وہ پھر جب تنہائی میں جاتے تھے تو ان کے علماء نے سمجھایا کرتے تھے, وہ یار تم یہ بات کیوں کہتے ہو کہ پیشن گوئی موجود ہے, یہ بات تھوڑی بتانی ہے ہم نے انہیں, یعنی اپنا راز تھوڑا فاش کرنا ہے, بلکہ انہیں یہ بات نہ بتایا کرو کہیں قیامت کے دن وہ اسے ہمارے خلاف اللہ کے ہاں حجت نہ پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے بھاگ سکتے ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے. یہاں پر تو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چھپا لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں, ایسا آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ علماء اکرام جو ہیں وہ لوگوں کی ذہنیت بناتے ہیں, عام شخص کو تو نہیں پتا. اب آپ یہاں پر آئیں درس سننے کے لیے, میں آپ کا مس یوز کروں, آپ کو غلط گائیڈ کروں, تو کیا یہ میرے لیے بھلائی کی بات ہے؟ بلکہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ میں آپ کو جو حق اور سچ ہے وہ واضح کر دوں آپ کے اوپر, اور جس معاملے میں بہت زیادہ سنگین اختلاف ہے اس میں جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں, تاکہ آپ کو جو رائے بہتر لگتی ہے آپ اسے چوز کر لیں. لیکن علماء کرام جو ہیں انہوں نے عوام کو پاگل سمجھا ہے, اندھا سمجھا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا, جو ہم نے انہیں کہہ دینا ہے سنا دینا ہے انہوں نے اسی پر لبیک کہنا ہے, وہی بات ماننی. اسی لیے جو عام عوام الناس ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ علماء کرام کی بات کو سننے کے بعد یہ ضرور کہیں اپنے امام سے, یا کوئی بھی ہے آپ کا ٹیچر ہے اسے ضرور یہ کہیں کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے, کس اصول کے تحت آپ نے یہ بات بیان کی, کس اصول کے تحت
कौन सा कुरान और हदीस के अंदर रसूल है जिसको बुनियाद बनाकर आपने चीज को हलाल कहा और इसको हराम कहा, इसको मकरूह कहा, इसको मकरूह की भी फिर आगे किस्में हैं, मकरूह तहरीमी इस किस्म की, इसको जायज कहा, क्या आपके पास दलील है? तो ये अवामुन नास को चाहिए कि अवामुन नास अपने उलमा कराम से पूछें ये कहां पर लिखा है, कहां से आपने बात बयान की, ना कि जो उन्होंने फरमा दिया उस पर लब्बैक कहकर हम वहां से उठकर आ गए। और एक बात आपको और बताऊं कि जो इनसे पूछता है ना कि ये बात कहां पर लिखी हुई है, वो फिर उसे अपना नहीं समझती। ये हमारे अलीज़ादा भाई बैठे हैं, ये आपको बता देंगे इनका तजुर्बा कि जब इन्होंने पूछा था कि ये कहां पर लिखा हुआ है, ये आपने किस असूल के तहत बात की है, तो फिर आपको अच्छा गाइड कर देंगे कि आपके साथ फिर कैसा अच्छा इकराम मुस्लिम होगा आपका। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, कि अल्लाह ताला कि तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है कि जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। वमिनहुम उम्मियून, और इनमें बाज लोग अनपढ़ हैं, ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया, कि वो अपनी आरज़ुओं और गुमान के पीछे चलते हैं। इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, और इसी पर वो फैसला करते हैं, यानी उन्हें कोई इल्म नहीं है, वो अनपढ़ लोग हैं, अपने गुमान के उनके ज़हन में, जैसे मैंने पहले कहा कि जो ज़हन में आ गया वो बयान कर दिया, कोई असूल नहीं पता, कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं। तो यहाँ तक जो था वो निस्फ पारा जो है वो हो चुका है, यानी पहला पारा वो आधा हो चुका है, आयत नंबर 78 पर। तो इसी पर हम अपना इख्तिताम भी करते हैं। इस आयत को थोड़ा सा समझ लीजिए, वमिनहुम उम्मियून, कि इनमें बाज लोग अनपढ़ हैं। हमारी जो मसाजिद हैं, जैसे हमारे उलमा कराम फतवे लगा रहे हैं लोगों पर, कई सालों से हम देख रहे हैं इन मसाजिद को, इनमें से किस इमाम ने आज तक उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए कोई कोशिश की है? कभी किसी की तरफ से कोई फतवा आपको सुनने के लिए मिला कि उसके पीछे भी नमाज पढ़ना चाहिए? कभी सुना फतवा? बल्कि आपको खिलाफ ही फतवा मिला होगा कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने फलां कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो गुमराह हैं, वो फासिक हैं, वो नाफरमान हैं, वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, बल्कि यही फतवे मिल रहे। इत्तेहाद उम्मत पर कोई, यहाँ पर हमारे इस इलाके के अंदर और पूरे फैसलाबाद के अंदर भी चंद लोग हैं इल्ला माशाअल्लाह जो इस इत्तेहाद उम्मत के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी कोई आपको नजर नहीं आएगा। बाकी बस अपनी जो है वो तिजोरियां भरने के लिए, अपना चूल्हा जलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कोशिश हो रही है, यानी पैसे की रेस लगी हुई है, दौड़ लगी है। हर मसलक की, हर जो एक छोटी से छोटी मस्जिद का मौलवी इमाम है, उसकी भी यही कोशिश है कि बस लोगों से किसी तरह पैसा खींच लें किसी तरीके पर, और वो देखें किस तरह फिर उनके पास नए नए फार्मूले। आज मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ रहा था यहाँ पर, तो इधर से मुझे आवाजें आ रही थी, जो लोग मसाजिद के अंदर जुमे वाले दिन चंदा इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ऐसे इनके पास फार्मूले हैं कि मुझे हंसी आ रही थी। मैं परेशान बैठा था कि यार एक प्रोजेक्ट के लिए पहले ही आपके पास पैसे मौजूद हैं और उस प्रोजेक्ट पर काम भी हो रहा है, इसके बावजूद आप बार बार उसी प्रोजेक्ट को बुनियाद बनाकर लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। जितने आगे ठीक है, जितने आगे ठीक है, किसी और काम में लग जाएंगे। यानी जब तक वो हमारे उस्ताद कहते थे कि मसाजिद जो हैं उनका तमीर तो हो जाती है, लेकिन उनका मीनार कभी नहीं प्लस्तर होता। मीनार सारी जिंदगी नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने उस मीनार को बुनियाद बनाकर, क्योंकि वो सबसे ऊंचा लगा होता है, तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि मीनार बाकी प्लस्तर भी नहीं है, यहाँ पर प्लस्तर भी होने वाला है, टाइल लगने वाली भी है, तो इसको बुनियाद बनाकर हम लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो आए दिन वो उसी को बुनियाद बनाकर लगे होते हैं कि हमें। तो जो इस वक्त है, लोग दीन के नाम पर अपना चूल्हा जला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दीन का काम उस वक्त तक नहीं आप कर सकते, नहीं हो सकता, जब तक आप अपनी जेब से पैसा दीन के ऊपर ना लगाएं। जब तक दीन का पैसा आपकी जेब में आ रहा है तो वो दीन का काम नहीं हो रहा, बल्कि वो आपकी रोजी रोटी चल रही है।
دین کے نام کے اوپر. اگر دین کا کام کرنا ہے، یہ اصول ہے، یاد رکھیں اسے. یہ اصول ہے کہ جب تک دین کے نام کے اوپر آپ پیسہ کھا رہے ہیں اور آپ کی جیب سے پیسہ نہیں جا رہا دین کے نام پر، تب تک وہ دین کا کام نہیں ہو رہا، بلکہ وہ صرف آپ کا چولہا چل رہا ہے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں لوگ ایسے ہیں جو گمان اور آرزوؤں پر چلتے ہیں، یعنی علم نہیں ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی یہ بات بتا رہے تھے کہ یار میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی باقاعدہ تنخواہیں لگی ہیں اور یہ مساجد کے اندر سارا دن نماز پڑھانے کے بعد بالکل فری ہوتے ہیں، اور جن کے پاس گھر ہیں وہ گھروں میں بالکل فری بیٹھے ہوتے ہیں. تو یار انہیں تو چاہیے کہ یہ تو ایسے ایسے کام کر دیں کہ دین کی اچھی خاصی خدمت کر سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، ایسے ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں جو ہم جیسے کاروباری لوگ نہیں کر سکتے. تو مجھے ہنسی ہے، تو میں نے کہا کہ وہ اپنے فرقے کے اندر فٹ ہیں، ان کا سارا دھیان بس اسی طرف ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی انکم کو بڑھانا ہے. جیسے ہمارا دھیان ہے کہ ہم نے کاروبار میں کیا کیا اپڈیشن کرنی ہے، کس طرح بڑھے گا، بہتری اس میں آئے، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو. میں نے کہا وہ ان کا کاروبار ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے ان کے اندر، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کا نظام، گھر کا نظام اور ان کا اپنا وہ دین کی وجہ سے نہیں چل رہا، بلکہ ان کے اپنے کاروبار سیٹ ہیں. وہی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دے دیں. تو علماء کرام دیکھیں کہ آپ ان سے کوئی فتویٰ پوچھیں فوراً آپ کو دے دیں، کوئی انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہی فتویٰ دینا ہے. تو اگر نہیں پتا تو وہ اپنے پیچھے علماء کرام کو فون کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور سب اسی پر چل رہا ہے، گمان پر، آرزوؤں پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وما تقبل منا انک انت السمیع